کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتبہ رابع اربع افسانہ نگار زاہد حسین پیدائش 1 اپریل 1959 اعزاز مسعود قدر پوش ایوارڈ 1999 2012 2015 2014 وارث شاہ ایوارڈ 2012 2015 2014 اور دیگر تصانیف گلیاں نظمیں 1996 عشق لطار آدمی ناول تسی دھرتی ناول قصہ عاشقاں ناول غلیچاں انن والی ناول اور دیگر افسانہ ٹھمری میں پیلو کی بندش ہارمونیم والے انگلیاں تیز ہو جاتی تو طبلے والا سست پڑ جاتا، سارنگی والا استاد کے راگ سے آواز ملانے کی کوشش کرتا تو سارنگی چیخنے لگتی۔ ایک استاد جو سر منڈل پر اپنی آواز پر قابو پائے تھا اور کچھ ٹھمری کے بول ایسے تھے جنہوں نے سننے والوں کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا، ورنہ شہر کے اور شہر والوں کے حالات ایسے نہ تھے کہ پکے راگوں کی محفلیں سجائی جاتی۔ خیام جو استادوں کی سروں میں گم تھا، ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی سوچتا جا رہا تھا کہ یقیناً استاد ٹھمری میں جس برہن کی بات کر رہا ہے وہ تو برہوں کی اگنی میں آج بھی اسی طرح سلگ رہی ہے۔ کیسے گزاروں ساری رہنا تجھ بن سیاں موہے نیند نہ آئے، بالی عمر موری سونی رہ سجنیاں تڑپت ہو دن رہنا۔ استاد نے نیا راگ شروع کیا، سننے والوں نے جھومنا اور جھولنا شروع کیا۔ ترچھی نظریہ کے پار خیام کو نہ جانے کیوں ایک عجیب سی الجھن اور بے چینی نے گھیر رکھا تھا۔ وہ کچھ برس پہلے لاہور سے میں نکلنے والے ایک جلوس کی یاد میں جا کھویا تھا جس میں سڑکوں پر نکل آنے والے ہجوم نے سارا کچھ تہہ و بالا کر دیا تھا۔ اس ریسٹورنٹ میں بھی آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے جہاں کبھی کبھار وہ آن بیٹھتا تھا، جہاں اس کی جانکاری راضی سے ہوتی تھی، وہاں اسے واقفیت تو ہرگز نہ کہہ سکتا تھا، اسے جانکاری ہی قرار دیا جا سکتا کیونکہ راضی نے اسے اپنے بارے میں کچھ بتایا نہیں تھا، لیکن وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جان گیا تھا۔ اپنے آپ سے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں بتاتے اور آپ اپنے آپ سے ان کے بارے میں جان جاتے ہیں، جس طرح راضی کے حوالے سے اس کے ساتھ ہوا تھا۔ راضی کتنے ہی برس سے اس ریسٹورنٹ میں آ کر بیٹھتا تھا، اس کا یوں آ کے بیٹھنا کوئی اچنبھے کی بات نہ تھی۔ اور بھی کئی لوگ آن کر بیٹھتے تھے پر راضی ہمیشہ کرسیوں والی میز پر آ کر بیٹھتا، ہمیشہ وہ لوگوں کا کھانا منگواتا اور پھر کھانے کے دوران گفتگو شروع کر دیتا، دوسری کرسی کو مخاطب کر کے، جیسے اس پر کوئی اس کا رہبر روبرو بیٹھا ہو۔ کبھی اس سے تلخی سے بات کرتا، کبھی منت سے تو کبھی راز و نیاز کرنے لگتا۔ لوگ جو اس ریسٹورنٹ میں دوپہر کا کھانا کھانے آتے، شام کی چائے پینے آتے یا دیرینہ دوستوں سے گپ شپ لگانے آتے، راضی فوراً انہیں اپنی جانب متوجہ کر لیتا۔ پاگل ہے، ہر انسان پہلے اپنی رائے دیتا ہے، سوچتا ہے یا بسا اوقات اپنے ساتھی سے یہ بات سانجھی کرتا ہے، لیکن اکیلا خیام ہی تھا جس نے راضی کے بارے میں پوشیدہ اور کھلے رازوں کے بارے میں جاننے کی کوشش صحیح کی تھی۔ شروع میں اسے بہت دقت ہوئی تھی، کبھی کوئی راضی کے بارے میں اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس خوف کے سبب کہ پاگل کے بارے میں جاننے والے کو بھی پاگل نہ سمجھ لیا جائے۔ پھر اس ریسٹورنٹ کے ایک بہت ہی پرانے ملازم کے بارے میں پتہ چلا تو ریسٹورنٹ میں اس زمانے میں ملازم ہوا تھا جب راضی اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ وہ ملازم دوسرے ملک کے ساتھ ہی لگتی سرحدوں کے قریب آباد گاؤں میں رہتا تھا۔ ہم برابر ہوا کے سرسراہٹ سنتے ہیں، اس طرف بھی اور اس طرف بھی، سرحدوں کے اس پار اور اس پار برسنے والی بارش سے کھیتوں میں یکساں ہریالی لاتی ہے، اور ہم ان کے گن کر بتا سکتے ہیں کہ کتنے پرندے روز ادھر سے ادھر اور رزق کی تلاش کے لیے نکلتے اور کتنے واپس چلے جاتے ہیں، کتنے ادھر رہ جاتے ہیں، شاید شکار ہو جاتے ہوں کچھ۔ اس ملازم نے پہلی ملاقات کے تجسس میں خوشی سے لرزتی آواز میں اسے بتایا، پھر اس نے خیام کو راضی کے بارے میں بتایا۔ بات اتنی گہری، پیچیدہ اور تفصیل سے بھری نہ تھی، یا پھر ملازم کو بھی اس قدر معلوم ہو
کہ اس کے پاگل پن کی اصل وجہ بننے والی بات تک اس کی رسائی ہو۔ ترچھی نظریہ کے باہر گانے والے نے آواز کی انتہائی حدوں کو چھوتے ہوئے سم لگایا۔ ادھر سب گانے بجانے والے آپس میں آئے، ادھر خیام واپس پلٹا، البتہ سارنگی والے کے ہاتھ انداز سے ایسے ہی رہا جیسے نیا راگ شروع ہونے والا ہو۔ جو ہی استاد نے لیپ پکڑی، سارنگی اپنی درد بھری آواز نکالے، لیکن استاد نے جھک کر سب کو سلام کیا۔ تالیاں بجی، استاد نے سر منڈل کی طرف دھرا، چادر جس سے بغل اوڑھ کر رکھی اتارنے لگا۔ لوگ ایک ایک کر کے اٹھنے لگے۔ خیام رات کی نمی میں بھیگتی شاہراہ پر واپس ہو لیا۔ اس شاہراہ کے راستے میں وہ ریسٹورنٹ پڑتا تھا جہاں راضی آ کر بیٹھتا تھا۔ مدتوں اس ریسٹورنٹ کو ایک احتجاجی ہجوم نے جلا ڈالا تھا۔ خیام کو یوں لگا جیسے راضی بھی اس بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں کہیں جلا بجھا بیٹھا ہو۔ کچھ لمحوں نیز توجہ کہیں اور بڑھ گئی۔ چونکہ ٹریفک کا ازدحام تھا، وہ اپنے خیالات کو ایک الگ سفر پر لے جانے پہ قابو نہ رکھ سکا۔ وہ ریگل چوک سے گزر رہا تھا جہاں کے دہی بڑے اس کی بیوی کو بے حد مرغوب تھے، جہاں کی ایک چائے خانے کی یادیں سموسے سے پسند تھے۔ وہ پستہ خامہ سموسے بعض اوقات ان کے ساتھ ملنے والے آلووں کی چٹنی کے شوق سے بھی کھایا جاتا، جو انہی آلووں کے چھلکے سے بنائی جاتی جو سموسے سے تیار ہوتے تھے۔ اس نے کھڑے 2 سموسے کھائے، چٹنی کی پلیٹ کو منہ سے لگایا جو اس کے حلق کے علاوہ مل مل کے کاڑھے ہوئے کرسی پہ بھی گر گئی تھی۔ خواہ بیوی کی بولنے کا بہانہ مل گیا، ذرا سی احتیاط چٹنی کو قمیص سے گرنے سے بچا سکتی تھی۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے سوچا دہی بڑے خریدنے کے لیے اگلی دکان کی طرف بڑھا جائے۔ نہ جانے کیوں ٹھمری کے بول اس کے دماغ میں گونج رہے تھے اور ایک طرفہ سرگوشی کے تن بدن میں لہر کی مانند سے گزر گئی۔ اس نے بول دہرائے، کیسے گزاروں ساری رینا، تجھ بن سیاں موہے نیند نہ آئے، بالی عمر موری سونی رے سجنیاں، تڑپت ہو دن رہنا۔ وہ دستکیں دیے جا رہا تھا۔ محلے کے ارد گرد کے گھروں میں بچے جاگ کر رونے لگے تھے۔ اس کی بیوی کے نے کانوں پہ جب تک نہیں رنگی۔ راضی کے بارے میں ملازم کی طرف سے دی گئی معلومات بہت مامانی لیکن بہت مختصر تھی۔ راضی میڈیکل کا طالب علم تھا۔ اسے اپنی ہم جماعت روزینہ سے محبت ہو گئی تھی۔ اکثر اس ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے آتے تھے۔ پھر پتہ چلا کہ روزینہ کا جگر کا کینسر ہے، بس پتہ ہی چلا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ انہیں علاج کے لیے مکمل مہلت بھی نہ مل سکی۔ راضی کو روزینہ کی موت کا اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ اپنے ہوش و خرد سے جاتا رہا۔ اتنی ہی مختصر کہانی تھی بس راضی کی۔ خیام کی والدہ کو شوگر کی بیماری کھوکھلا کر تو دیا تھا۔ وہ دروازہ کھولنے آئی تو اپنے طور پر کچھ بولتی چلی گئی۔ یقیناً مجھے کوس رہی ہوگی، خیام نے سوچا۔ میں بھی تو اپنی راتوں کی آوارگی پر قابو نہیں پا سکا۔ یار ان سے برسوں ملاقاتوں کی کمائی، محض ان کے تانوں سے بھری باتیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ صبح سے محلے کے گھر گھر جا کر بتانا پڑا۔ رات سوتے میں اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ محلے کی مسجد میں اعلان ہوا۔ اب اس اکیلے کا کیا ہوگا؟ لاش کے قریب بیٹھی ایک ہمسائی نے کہا، ماں کے بھی تو کبھی ہاتھ نہ آیا ورنہ اسے بے عادت تھی۔ اب پہاڑ جیسی زندگی اکیلے کیسے گزارے گا؟ تو دن رات کا حساب لگ پتا جائے گا۔ دوسری نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اپنی ناک بہاتے بچے کے ناک پلو سے صاف کرتی ہوئی باہر جانے لگی۔ خیام کے دماغ میں کل رات استاد سے سنی ٹھمری کے بول گونجے، بالی عمر موری سونی رے سجنیاں۔